بعض خاندان ایسے ہیں کہ جن میں ہر نسل میں 2-4 اسکالرشپ یورپ کے امریکہ کے موجود ہوتے ہیں. تو یہ آپ کا بڑا زبردست سا بیک گراؤنڈ بتا رہے ہیں سر. میں بڑا اسپیسیفک سوال پوچھ رہا ہوں کہ کیا ہم بڑی گیم کا شکار بن چکے ہیں؟ کیا ریاست جموں کشمیر تقسیم ہو چکی ہے؟ مجھے یہ بات مختلف لوگوں نے کہی ہے کہ ایسا ہو چکا ہے. دیکھیے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ یہ بات بالکل میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ ریاست تقسیم ہو چکی ہے. یہ تاشقند سے اس کے باقاعدہ دروازے کھلے تھے, شملہ تک گئے, اور یہ جو بات آپ نے کہی ہے یہ 50s میں ایک بار ہو چکی ہے. پاکستان پوسٹل سروس نے ٹکٹ جاری کیے تھے. اس کے بعد جو پاکستان کا بینکنگ نظام ہے کہ ہمارا زونل آفس جیلم میں ہو اور منصیرہ میں ہو, ایبٹ آباد میں ہو, یہ شمال کے علاقوں کو KPK میں اس وقت کا فرنٹیئر اور ان علاقوں کو پنجاب میں, یہ کئی دفعہ یہ بات ہو چکی ہے. 55 میں ہوئی تھی, 50s میں پہلی بار ہوئی تھی, ٹکٹ جاری ہوئے تھے اسی اس کے بعد جی ڈاک ٹکٹ جاری ہوئے تھے. اس کے بعد پھر یہ کام جو میں نے جیسے بتایا کہ 60s میں تاشقند سے ہوا, پھر یہ شملہ معاہدہ میں ہوا کہ ادھر تم اور ادھر ہم کی بات, سیز فائر لائن کو لائن آف کنٹرول تبدیل کرنا. اور آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بات بھٹو صاحب جب آزاد کشمیر کے دورے پر گئے تو انہوں نے پہلی تقریر میں اور لکھ کے لے گئے تھے اپنے منشور میں. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ بلاول بھٹو بہت قابل احترام ہے, انہوں نے گلگت میں کہا کہ جی میں پچھلے 9 سال سے جو ہے اس کو صوبہ بنانے کی بات کر رہا ہوں. بھائی آپ کو اپنے والد صاحب کی, دادا صاحب کی, نانا صاحب کی ہسٹری تو پتہ ہونی چاہیے. میں ریکارڈ پر کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ بھٹو صاحب جب آزاد کشمیر گئے 70s میں پریزیڈنشل سسٹم کے تحت, صدارتی نظام کے تحت صدر کی حیثیت سے, تو وہ اپنے منشور میں لکھ کر لے گئے تھے کہ میں گلگت کو اور آزاد کشمیر کو صوبہ بناؤں گا, اور انہوں نے پہلی تقریر مظفرآباد میں یہ کی تھی. لیکن سردار ملک قیوم خان صاحب مجاہد اول رجسٹ کرتے رہے, مزاحمت کرتے رہے. جس دن میرپور میں چوری نور حسین صاحب شامل ہوئے اس دن بھٹو صاحب نے وہاں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ میرے کچھ خیالات تھے کشمیر کے حوالے سے, لیکن یہاں کی قیادت اتفاق نہیں کرتی تو میں اس پر نظر ثانی کرتا ہوں. یہ بات میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں, فخر کا لفظ ٹھیک نہیں ہے, لیکن قیادت کی بات یہ ہے کہ غازی ملت کی پیپلز پارٹی کے ساتھ بن گئی تھی, بات بن چکی تھی, وہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے. کیش خورشید صاحب کی بات بن گئی تھی, وہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے. چوری نور حسین صاحب بھٹو صاحب کے ایڈوائزر بن گئے. قیادت سے مراد صرف اور صرف مسلم کانفرنس اور سردار محمد ابوالقیوم قیوم خان تھے جو راستے میں ڈٹ گئے. یہاں ایک سوال ہے سردار سنگھ صاحب, یہ جو آپ نے بات کہی کہ کسی شاعر کا شعر بھی ہے نا کہ یہ منصب بلند ملا جس کو مل گیا, ہر مدعی کے واسطے دارالرسن کہاں. تو سردار قیوم صاحب نے پھر بھگتا بھی تو تھا, سنا جیل میں رہے تھے, کوئی پھانسی تک کا آرڈر ہونے والا تھا. جی میں وہ تو آپ کو دیکھیے نا 50s میں سردار ملک قیوم خان صاحب, ہم جب فوج کی حمایت کرتے ہیں تو لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ وہ فوج اور فوجی حکومت, فوج اور جرنیلوں میں فرق نہیں کر پاتے. اگر نئی نسل کو یہ بات پتہ ہو جو سوشل میڈیا پہ طرح طرح کے تبصرے کرتے ہیں کہ مجاہد اول سردار ملک قیوم خان صاحب فیلڈ مارشل ایوب خان کے زمانے میں راول پنڈی جو کچہری کے پاس جیل ہے اس میں 18 مہینے تک ڈیتھ سیل میں قید تھے, ڈیتھ سیل میں, پھانسی کی کوٹری میں. یہ پنڈی سازش کیس کے نام پر تھا. جنرل اکبر خان تھے, فیض احمد فیض. عمر کتنی تھی اس وقت؟ میری تو پیدائش سے پہلے کی بات ہے, پیدائش کی دنوں کی بات ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فیض احمد فیض اور جنرل اکبر خان اور مجاہد اول پنڈی اس میں تھے جیل میں. یہ جو کچہری کے پاس جیل گر گئی ہے, پرانی جیل, سینٹرل جیل, اور اس میں سردار ملک قیوم خان صاحب ڈیتھ سیل میں تھے.